تو شروع کرتے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق ہے وہ تھوڑا سا ہم ایک دفعہ دہرا لیتے. کل ہم نے خاص طور سے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کرنا ہو، مثال کے طور پر سمپل ایک ایگزامپل ہم نے لیا تھا، اگر لفظ کتاب ہے اور یہ کہنا ہو کہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم دو کام کرتے ہیں. پہلے تو اس لفظ پر سے تنوین کو اور الف لام کو ہٹا دیتے. اچھا، اس کا پیش ہونا ضروری نہیں ہے. اس لفظ پر یہ جو پہلا لفظ ہے اس پر پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے موقع محل کے لحاظ سے. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا، آگے چل کر مثال آ بھی جائے گی، بلکہ ابھی آ بھی رہی ہے اس میں مثال کے طور پر یاسر جو کہہ رہے ہیں نا اعلی مکتب، تو اگر اس سے پہلے لام یا اعلی کچھ بھی آئے گا تو اس لفظ میں تبدیلی آ سکتی ہے. البتہ اس لفظ کے اندر جر کا آنا، زیر کا آنا ضروری ہے. تو ابھی کیا بن جائے گا؟ کتاب اللہ. یہ ہم نے پڑھا تھا. اس پہلے لفظ کو جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی لفظ کتاب کو، اس کو ہم اصطلاح کے اندر مضاف کہتے ہیں، یعنی اس کی اضافت اور نسبت کی جا رہی ہے. دوسرا لفظ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے یہ مضاف الیہ قرار پاتا ہے. تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ پڑھا تھا. آج بھی اسی چیز کو لے کے چلنا ہے، بس تھوڑا سا فرق اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اگر اس کے بعد نکرہ لے آئیں، نکرہ بھی آ سکتا ہے یا تنوین والا لفظ بھی آ سکتا ہے. جیسے زید ہے تو معرفہ لیکن تنوین آتی ہے، تو اب اس کا کیا بن جائے گا؟ کتاب زیدن، زید کی کتاب. یا اگر آ جائے رجل تو کتاب رجل کا مطلب بنے گا آدمی کی کتاب. یا مثال کے طور پہ آ جائے مفتاح. مفتاح کا مطلب کیا ہے؟ چابی. مفتاح بیتن آ جائے گھر کی چابی. اچھا، مفتاح البیت بھی آ سکتا ہے، مفتاح البیت بھی آ سکتا ہے، اور مفتاح بیتن بھی آ سکتا ہے. اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے گا. مفتاح بیتن یا مفتاح البیتی میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا فرق یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں عرض کر رہا ہوں. مفتاح بیتن میں بیتن عام یا بیتن نکرہ جب ہوگا نا، یہ بیتن یا بیتن ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم ایک کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بیتن ایک گھر. تو اگر ہم جب مفتاح بیتن کریں گے نا تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک گھر کی چابی. اور جب مفتاح البیت کہیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر کی چابی. بس یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اسی طریقے سے رجلن ہے، ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کل ایک نیا لفظ ہم نے پڑھا تھا حقیبہ. حقیبۃ رجلن ایک آدمی کا بیگ، حقیبۃ الرجل آدمی کا بیگ. یہ تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آج پچھلا سبق ہی دہرا میں، لیکن تھوڑا سا اس اعتبار سے ایک ذرا تازگی آ جائے گی ہمارے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہے بھائی سب کو؟ جی کلیئر ہے، کسی قسم کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا، ایک
ایک جی جی کلیریفیکیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آگے نکرا ہوگا تو اس میں تنوین آئے گی؟ آگے نکرا بھی ہو سکتا ہے اور اسم معرفہ، جیسے لفظ زید ہے نا، یہ دیکھیے گا، یہ جو سب سے پہلی جی مثال ہے زید کی، اب اس پہ تنوین تو آ رہی ہے لیکن یہ جی، معرفہ ہے. بالکل اچھا شروع میں یہ ہم نے معرفہ پڑھا ہے. تھا، ہم نے اوکے. شروع میں پڑھا تھا کہ کوئی لفظ اگر اس پہ تنوین آ رہی ہو لیکن وہ کسی کا نام ہوگا تو تنوین آنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ تنوین کے باوجود بھی کیا ہے؟ دو زیر آئیں. دو زیر کیوں آئیں؟ کیونکہ ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی اس کی جو ٹیکنیکل گرامیٹیکل ریزن کیا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا، ہم یہ بات بار بار پڑھ رہے تھے کہ عربی زبان میں زیر زبر پیش کے بدلنے سے مطلب بدلتا ہے. تو جب یہ لفظ کے آخر میں پیش آتا ہے یا زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی گرامیٹیکل ریزن دینی پڑتی ہے. اچھا چلے یہیں پر ایک اور مسئلہ آسان کر دیتے ہیں آپ لوگوں کا. مسئلہ جو شاید کل میں نے نہیں بیان کیا، آج اس کو میں کر رہا ہوں. چلے بلکہ میں اس کو تھوڑا سا میں وائٹ بورڈ لے آتا ہوں. ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی. لفظ جب جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. ٹھیک ہے نا. ابھی فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں جبکہ مرفوع ہے پیش کے ساتھ اور منصوب ہے زبر کے ساتھ اور مجرور ہے مجرور ہے کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جب فی الحال ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی کو ٹچ نہیں کر رہے. اچھا، یہ مجرور ہونے کی مینلی 2 وجوہات ہو سکتی ہے. دونوں وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں. اب آپ کو اس میں دقت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو حروف میں سے، یعنی جر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا فی، پڑھا تھا من، پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. الا پڑھا تھا، پڑھ رہے ہیں. الا پڑھا تھا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لام زیر لی، وہ بھی آ جائے گا. با زیر بھی، یہ بھی آ جائے گا. عن ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. فی ہے، کاف ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسا کہ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اور یہ عام طور پر ہم نے پڑھے تھے کہ یہ آ رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو یہ جب بھی آئے گا تو بعد میں آنے والے کو جر دے دے گا. یہ ایک ریزن تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری یہ ریزن جر یہی سے کیا مراد؟ جر سے زیر، یعنی یہ جو جر اچھا یہ زیر. والی کیفیت ہے نا. جی جی یعنی ٹھیک. پہلی یہ تھی، جی دوسری یہ تھی اور تیسری یہ تھی. ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹھیک ہے. تیسری ہماری حالت ہوتی ہے اور جس میں عام طور پر زیر آتا ہے. ابھی فی الحال ہم پیش کو، زبر اور زیر کو، باقی بھی 2 ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. تو اب یہ جب بھی حروف آئیں گے تو اپنے بعد میں آنے والے لفظ کو کیا کر دیں گے؟ اس کے آخر میں زیر کو لے کر آئیں گے. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ آج بھی ہم نے کل پڑھی تھی، وہ بھی آج ہے، کہ جب ایک لفظ مضاف الیہ بنتا ہو. مضاف الیہ کا مطلب کیا تھا؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کتاب اللہ، اللہ. یعنی جب ہم نے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی نا، جب ہم نے اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دی، تب یہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے زیر آتی ہے، یعنی مجرور ہوتا ہے، یعنی زیر آتی ہے اس کے اوپر. بس اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ 2 ہی وجوہات ہیں. 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ اس سے پہلے کوئی حرف آئے گا جو اس کو زیر کی طرف لے کے جائے گا، یا اس کی طرف نسبت ہو جائے گی. اس کی طرف اگر نسبت ہو جائے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پھر ہم زیر لے کر آتے ہیں، جس کو کسرہ بھی کہتے ہیں. اور اس حالت کو، یعنی اس کیفیت اور حالت کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں یہ ہو گیا. اچھا جی، بس اس کو یاد کرنے کی بجائے اس کو ذہن میں رکھیے گا. بس سمجھنا کافی ہے. اس کو سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ اصل چیز تو اس کا استعمال ہے.
جب ہم استعمال کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آتے ہیں ہم دوبارہ سے اپنے آج کے سبق کی طرف انشاءاللہ تعالی. اچھا باقی مشورہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے گا. ہمارے کہہ رہے تھے عاصم خواجہ صاحب کہ اگر آج ہم جو سبق کا وقت ہے 6:40 یا 45 پہ لے جائیں تو کیسا ہے. تو باقی ساتھی بھی مشورہ دے دیں کہ ابھی 6:30 رہنے دیں یا 6:40 پہ لے کے جا سکتے ہیں. جی مشورہ بھی دیتے جائیں اور سبق کو بھی آگے چلاتے جائیں. جی اب یہ سعید اور یاسر کا آپس میں حوار ہے. الحوار حاض الحوار یجری ویسے تو کہتے ہیں دوڑنے کو، تو لیکن کسی چیز کے جاری ہونے کے لیے بھی لفظ یجری آئے گا. تو تھوڑی تھوڑی عربی اب اسپوکن عربک کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. تو حاض الحوار یجری بین سعید و یاسر. ٹھیک ہے نا. حاض الحوار یجری بین سعید و یاسر وسعید یسأل یقول کتاب محمد حاضا یا یاسر. جی اب اس کا کون پڑھے گا اس کو، بلکہ مجھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، آپ لوگ پڑھیں گے اور ترجمہ بھی آپ لوگ کریں گے. جی کون پڑھے گا کون ترجمہ کرے گا، ساتھ بھی جی آپ لوگ شاباش. جی میں آصف. جی کتاب پڑھیے. محمد کتاب محمد ھذا یا یاسر. جی جی کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟ جی جزاکم اللہ خیر. اچھا اس میں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ترجمہ یہاں سے شروع کریں. جو دوسرا لفظ ہوتا ہے نا جس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں، ترجمہ یہاں سے. کیا یہ محمد کی کتاب ہے، یعنی محمد کی کتاب ہے. اس سے نا ذرا کلیئرٹی آ جائے گی. تو یاسر کیا کہہ رہا ہے؟ جی لا ھذا کتاب حامد. نہیں یہ کتاب حامد کی ہے. کتابو حامد. اس کو کتابو، اس کتاب کو ہم حامد. کتاب، ہاں کیونکہ اس کو تنوین نہیں پڑھنی ہمیں. ٹھیک ہے. کتاب ھذا کتاب حامد، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ حامد کی کتاب ہے. جی اور کون پڑھے گا بھائی؟ اب باقی بھی ایک ایک کر کے ذرا ہمت کرتے چلے جائیں. جی عاصم بھائی نے تو این پڑھ لیا. کتاب محمد، جی کیا وہ کتاب محمد کی ہے؟ نہیں، اینا 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 کا مطلب کہاں. جی کہاں؟ جی جی محمد اب کی دوبارہ کتاب کہاں ہے؟ جی اب یاسر اس کا جواب دے رہا ہے. جی ہوا علی المکتب جی جی ہنا، علی المکتبی، جی علی المکتبی ہونا علی کا المکتب ہنا کا. مکتب، ہاں ہوا علی المکتبی ہونا کا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، اب ہوا المکتب کر لیں. ہونا کا بتاتا ہوں میں آپ کو. ہوا علی المکتبی یعنی وہ سے مراد کتاب ہے، کتاب. یعنی وہ سے کیا مراد ہے؟ کتاب ہے. وہ علی المکتبی وہ ڈیسک پر ہے. ہونا کا مطلب میں نے بتایا تھا وہاں پر، یعنی وہاں ڈیسک پر ہے. تو یاسر کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہوا سے کیا ہوا مراد ہے؟ اشارہ کتاب کی طرف. وہ وہ ہاں ہاں وہ علی المکتبی. اور مکتبی کیوں پڑھیں گے؟ علی کی وجہ سے. جب علی آ گیا تو علی نے کیا کرنا ہے؟ المکتب کو آخر میں زیر المکتبی لے کر کر آنا ہے. ہاں تو زیر ہوا آ علی گئی. المکتبی ہونا کا، وہ مکتب پر ہے ہونا کا. ٹھیک ہے جی. جی آگے کون کرے گا؟ جی اب ایک ایک کر کے کرتے سعید جاتا. أين جی جی دفتر عمار؟ عمار جی کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر جناب جزاک اللہ. هو على مكتب مدرسی، مدرس جزاک وہ اللہ. جی مدرس کے ڈیسک پر ہے. جزاک اللہ. اچھا اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. وہی والی بات میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر اور یہاں پہ دونوں جگہ پہ زیر آ رہی ہے، اور میں نے جی بتایا تھا کہ دو ہی وجوہات ہیں اس زیر کے آنے کی. دو وجوہات ہیں. ایک وجہ اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ آ گیا تو لفظ مکتب ہے، لیکن مکتب کے لفظ پہ غور کیجیے گا، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اچھا یہی میں نے عرض کیا تھا کہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہوں اور دو لفظ میں سے پہلے لفظ پر نہ الف لام ہو نہ تنوین ہو، اور دوسرا لفظ اس پہ الف لام یا تنوین ہو لیکن زیر کسر آ رہی ہو.
تو سمجھ جائیے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، یعنی نسبت کی جا رہی ہے. تو اب یہ مکتب کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ یہ مدرس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو علی مکتبی، تو مکتبی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ علی کی وجہ سے. اور المدرس کی طرف نسبت کی طرف زیر کیوں آیا؟ اس نسبت کی وجہ سے، کیونکہ مکتب کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ مدرس کی طرف کی گئی. اور جب کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے کسی چیز کی طرف تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا علی مکتب المدرسی، اسی لیے ترجمہ کیا کیا؟ مدرس کے مکتب پر ہے. میں نے یہ ترجمہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ترجمہ یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ہوا وہ مدرس کے مکتب پر ہے. اب آپ کریں گے تو ترجمہ آپ کو ذرا واضح ہوتا چلا جائے گا. جی اب کون اچھا، کرے اس گا؟ میں جی 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 جو جی جیسے باسط بھائی. اگر لفظی ہو، جیسے لفظ پر کا عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ مطلب پر اللہ. اللہ، ٹھیک ہے، جی اللہ ہے، پر کے لیے اللہ آ رہا ہے. یہ تو اللہ ہے. اللہ اسی لیے نا، یہ جو اللہ ہے ٹھیک یہ اسی یہ مفہوم دے رہا ہے، اللہ مکتب المدرس. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک جی ہے. چلو سعید جی. قلم من هذا یا علی، جی یہ قلم کس کا ہے اے علی؟ جی قلم من، یہ بھی کل بتایا تھا کہ ما اور من، اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے جیسے کتابو آ سکتا ہے اور قلم آ سکتا ہے. اب اس کا پہچاننے کا طریقہ بھی کیا ہوگا کہ اس لفظ پر آپ کو تنوین اور الف لام نظر نہیں آئے گا، اور یہ من آ گیا، یہ تو ایسے ہی رہے گا. یہ وہ الفاظ ہیں یا حروف ہیں جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. تو کتابو ما، کس چیز کی کتاب، قلم من، کس کا قلم. ٹھیک ہے نا؟ قلم من. تو یہاں پر یہی اسلوب آ رہا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا اسلوب آ رہا ہے؟ قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ یہ قلم کس کا قلم ہے. جی آگے چلیے گا، آگے پڑھیے. علی ھذا قلم المدرس، یہ قلم مدرس کا ہے. یہ مدرس کا قلم ہے. یہاں پر بھی وہی چیز کو نوٹ کیجیے گا. کیا نوٹ کیجیے گا کہ یہاں پہ نیچے کسرہ آ رہی ہے. کسرہ کا مطلب زیر ہے. تو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ قلم کی نسبت ہو گئی مدرس کی طرف. جب کسی لفظ کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ زیر پڑھنا ہے. چلیے جی اب آگے چلیے. آگے کون کرے گا بھائی؟ آگے بھائی. أين جی أين حقيبة المدرس؟ جی مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ علی جزاک جی جی هي تحت المكتب، یا تحت وہ المکتبی. جی کہاں؟ وہ جی ڈیسک کے نیچے ہے. وہ ڈیسک کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد رکھیے گا. ہم ہیا کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ لفظ حقیبہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث مذکر کے لیے ہم کیا لے کر آ رہے تھے؟ ہوا. ہوا. ہوا اور مذکر کے لیے سوری ہوا ہے، مؤنث کے لیے ہیا ہے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ جی جی. تو ہیا اب حقیبہ چونکہ، اور کیسے پتہ چلا کہ مؤنث ہے؟ آخر میں اس کے گولتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا پچھلا سبق بھولنا نہیں ہم لوگوں نے، پچھلے سبق کو یاد کر کے آگے چلتے رہنا ہے. تو ہیا اب تحت المکتبی آ گیا. اب ایک اور چیز کو ذرا نوٹ کرنا ہے جو شاید آپ کے لیے تھوڑی سی نئی ہوگی، لیکن جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں مشکل نہیں ہے. نئی تو ہے، مشکل نہیں ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ یعنی کسی جگہ کو یا وقت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو لفظ کسی جگہ کو یا وقت کو ثابت کرے اس کو عام طور پہ ہم ظرف کہتے ہیں. ظرف کا مطلب ہے برتن. ویسے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتن. لیکن ظرف یعنی ہم عام طور پر جب استعمال میں کرتے ہیں تو یعنی جب کسی جگہ پر کوئی کام ہو رہا ہو یا کسی زمانے میں کام ہو رہا ہو تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کی جگہ کو یا اس وقت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جیسے لفظ، اسی کی مثال لے لیجیے گا، تحتا. یہ کسی چیز کے نیچے ہونے کو، مکان کو ثابت کر رہا ہے، تحتا. اچھا اسی طریقے سے آ جائے فوقا.
فوقہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر. یہ تحت کا مطلب نیچے ہے اور فوقہ کا مطلب اوپر ہے. اچھا اسی فوقیت سے طریقے سے فوقا. جی امامہ، امامہ کا مطلب ہے آگے. اچھا اسی طریقے سے ایک لفظ آئے گا خلفہ. یہ سارے الفاظ قرآن میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. خلفہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے. ٹھیک ہے نا، پیچھے. اسی طریقے سے آئے گا یوم. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. کون سا دن؟ اب آپ دیکھیے گا مثال کے طور پر آج ویڈنسڈے ہے نا، تو اب ویڈنسڈے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوم الثلاثائی. یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا یوم الثلاثائی، یوم الثلاثائی. ٹھیک ہے، یوم الثلاثاء. ہاں جی یوم الثلاثاء، یوم الثلاثائی، ثلاثائی. ٹھیک ہے، اب یہ ثلاثائی کیوں ہے بھائی آخر میں؟ یہ ثلاثائی کیوں ہے؟ نسبت ہو رہی ہے یوم کے ساتھ. ہاں، اب یوم جب بھی آئے گا، یہ الفاظ، یہ ظرف کے جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ظرف کہتے ہیں. ان کو ظرف یاد کرنا ضروری نہیں ہے، ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ اگر کبھی آپ کے کان میں پڑے یہ ظرف ہے تو آپ پریشان ہو گئے، یار ظرف تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو ویسے میں نے کہا کہ اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں، گرامر کی اصطلاح میں ظرف کہتے ہیں. اس ظرف کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اتنا کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ جب بھی آئیں گے تو یہ گویا کہ جگہ کو اور وقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بعد میں آنے والا لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ زیر میں چلا جائے. جیسے تحت المکتبی پڑھیں گے، اور دیکھیں یہ معنی بھی کس کا دے رہا ہوتا ہے؟ وہی کا آئے گا اس کے ترجمے میں. ٹھیک ہے نا، ہیا تحت المکتبی، کہ وہ بیگ، یعنی ہیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیگ. تحت المکتبی، مکتب کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے فوقا، فوقا سقفی، سقف کہتے ہیں مثال کے طور پر، سقف کہتے ہیں چھت کو. تو اب یہ فوق السقفی، آپ لفظ کے اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اس کے اندر بھی کا مفہوم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، فوق السقفی، سقف کہتے ہیں چھت کو. ٹھیک ہے نا، چھت کے اوپر. اب دیکھیے یہاں پر بھی کیا، چھت کے اوپر، درمیان میں کے آ گیا تو وہ بھی گویا کہ مفہوم اس کا نسبت والا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا امام المسجدی، میں مثال کے طور پہ یہاں پر لکھتا ہوں امام المسجدی. اردو میں تو امام ہوتا تھا. یہ امام سامنے، یہ امام بھی ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ امام، اب یہاں سے دیکھیے گا کہ ایک زبر زیر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. امام المسجدی، اب یہ مسجدی کیوں ہے؟ اس امام کی وجہ سے. امام المسجدی، مسجد کے سامنے. اب دیکھیے یہاں پر بھی کیا لفظ آیا؟ مسجد کے سامنے. یہ آ گیا نا کہ کا کے کی، یہ جو آ رہا ہوتا ہے نا، یہ علامت ہے کہ بھائی یہاں پہ اب اس کی اضافت ہو رہی ہے. تو مسجد کے سامنے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح سے. اب اسی طریقے سے لفظ قبلہ بھی آتا ہے، پہلے، یہ زمانے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ قبل یومن، اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ایک دن پہلے. یا بعد یومن، ایک دن کے بعد، بعد یومن ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے، اس کو بھی قرآن حکیم میں بہت زیادہ آ رہا ہے، وہ لفظ قرآن حکیم کے اندر بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. میں اس کو تھوڑا سا صاف کروں تاکہ جگہ بن جائے میرے لیے لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ سوال اب میرے ذہن میں، نہیں میں نے یہ لکھ بھی لیا تھا، یہ دوبارہ آ رہا ہے کہ ہم نے جی جی امام المسجد فوق السقف، لیکن جی جی جیسے ہی قبل یومن، حالانکہ قبل یومی بھی ہو سکتا تھا، بعد یومی بھی ہو سکتا تھا، تو یہاں پر یہ تنوین کیوں آئی؟ قبل اليوم بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبل اليوم وہی فرق آ جائے گا، قبل یوم ایک دن پہلے، قبل اليوم دن پہلے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ دونوں آ سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نہیں ضروری ابھی
ال نہ بھی آئے تو کیا، یعنی اگر ال آئے گا تو پھر یہ تنوین ختم ہو جائے گی. وہی تھا نا، وہ تو ہمارا پہلا سبق تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ الف لام اور تنوین اکٹھی نہیں ہوگی، یا تو تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ جی 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 وہ ٹھیک تو ہے. وہ تو پکا سبق ہے آپ کا. ٹھیک. اب عند اللہ، یہ دیکھیے گا ذرا، عند اللہ، عند کا مطلب ہے پاس. اب دیکھیے یہ بھی جگہ بتا رہا ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک. عند قرآن حکیم میں بہت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے. عندکم تم لوگوں کے نزدیک، عندکا تمہارے نزدیک. تو یہ قرآن حکیم میں لفظ عندہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی وہی کام کرتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں مستحضر رکھیے گا. آئے گا کانسیپٹ واضح ہوگا تو خود بخود جب آئے گا آپ بہت آسانی کے ساتھ بتائیں گے اچھا یار اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. عند اللہ، ابھی اللہ کے نزدیک. تحت، فوق، امام، خلف، یوم، اور جیسے میں نے کہا کہ قبل پہلے. ٹھیک ہے نا، قبل پہلے ہے، بعد اور یہ بعد میں. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ آ رہے تھے. اس کو ذرا ایک دفعہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پہ چونکہ پہلی دفعہ آیا تھا، اس سے میں نے کہا کہ اس کی اگرچہ یہ الفاظ کا استعمال تو آہستہ آہستہ ہی آئے گا، لیکن ایک کانسیپٹ میں نے یہاں پہ دے دیا. جب آتا جائے گا تو اسی کانسیپٹ کو میں پھر آگے چل کر بار بار ریپیٹ کروں گا. اور جب ہم ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز جو آج نئی محسوس ہو رہی ہے، کل کو وہ کیا ہوگی، وہ نئی محسوس نہیں ہوگی. چلے جناب. جی حذیفہ بھائی آگے آپ تھوڑا سا ہمت فرمائیے گا. جی یہاں پہنچے ہم، دمرین پہ آگے. جی اینا کتاب محمد، جی محمد کی کیا کتاب ترجمہ ہوگا؟ کہاں ہے؟ تو اب آگے دیکھ کے بتائیے گا. ہوا جی علی المکتب ہناک، جی وہ وہاں وہ مکتب پر ہے. وہاں اچھا مکتب جی کے آگے چلتے ہیں. اب آگے کس نے نہیں کیا ابھی تک؟ کون رہ گیا؟ جی ہمارے میرے خیال سے وہ غلام مصطفیٰ بھائی بھی رہ گئے، فہیم بھائی بھی رہ گئے. جی کون ہمت کرے گا پہلے؟ جی جناب. جی میں بتاتا ہوں. جی جی فہیم بھائی بتائیے. اینا کتاب عماری، اما رن آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہم اس کو اما رن کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. اینا اینا کتاب، کتاب عماری، ہاں جی جی عمار کی کتاب کہاں ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اب اس کو دیکھیے گا، یہ اوپر اس کا جواب یہاں موجود ہے. یہاں پر کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب المدرس. ہاں جس کو تھوڑا سا نا مکتبل ہوگا، مکتبل. مکتبل. دیکھیے ہاں یہ دیکھیے آگا، یہاں پہ آ گیا نا ہوا، سوری اس کو ہوا ہوا کے بعد الا آ گیا. ابھی الا آئے گا، ابھی کیا کرے گا؟ مکتبی. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس کو ہم کہہ سکتے تھے مکتبن، الا مکتبن کہتے تو جملہ مکمل ہو جاتا کہ وہ ایک مکتب پر ہے. میں نے بتایا تنوین کا ایک ترجمہ ایک کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ایک ڈیسک پر ہے. لیکن ہم ایک اور بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم اس مکتب کی نسبت بھی کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس مکتب کی نسبت کرنا چاہ رہے تھے کس کی طرف؟ المدرس کی طرف. ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سے ڈیسک پر ہے، ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سے ڈیسک پر ہے. تو پھر ہم نے کیا کیا یا کیا کرنا پڑا کہ ہمیں پھر اس پہ سے تنوین کو ہٹانا ہے. کیونکہ جب ایک چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جائے گی تو اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا، اور الا کی وجہ سے اس پہ زیر لے کر آئے. تو الا مکتبی، اور چونکہ اب مکتب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ مدرس کی طرف، تو اس کے آخر میں بھی اس کی زیر آ جائے گا. تو ابھی کیا بن جائے گا؟ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ اب یہاں پہ بھی عمار کی طرف کتاب کی نسبت کی گئی کہ عمار کی کتاب کہاں ہے. تو جواب دینے والے نے جواب دیا ہوا علی مکتب المدرسی، وہ مدرس. اور ترجمہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. پھر ہوا وہ مدرس کے مکتب پر ہے. جملہ مکمل ہو گیا. جی آگے جو غلام مصطفیٰ بھائی آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیں گے ذرا یہاں سے. جی این حقیبۃ المدرسی، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ ہاں مدرسی کہ مدرس کا بیگ کہاں ہے. تو جی اب کہاں ہے یہ دیکھیے گا اس ہی کا. تحت المکتب،
یا تحت المکتب، چلیں جی یہ بھی ہم نے وہ اللہ میز تعالیٰ کے کے نیچے ہے۔ میز کے نیچے ہے، ڈیسک کے نیچے ہے، یہ ہم نے کر لیا۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر دوسرے صفحے پر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے گا۔ اب یہ آسان ہے، یہاں پہ اب دیکھیے ایک طرف تو الفاظ لکھے ہیں جیسے قلم، بیت، غرفہ، دفتر، مندیل، قمیص، سریر، مفتاح، بنت، کتاب، اسم، بیت، دکان، مفتاح، مکتب، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی سب کی نسبت ہو رہی ہے دوسرے لفظ کی طرف، قلم کی نسبت ہو رہی ہے حامد کی طرف، بیت کی نسبت کرنی ہے عباس کی طرف، غرفہ کی نسبت کرنی ہے علی کی طرف، دفتر رجسٹر کی نسبت کرنی ہے سعید کی طرف، مندیل کی نسبت کرنی ہے یاسر کی طرف، قمیص کی نسبت کرنی ہے عمار کی طرف، سریر بیڈ کی نسبت کرنی ہے خالد کی طرف، مفتاح کی نسبت کرنی ہے گھر کی طرف، دکان کی نسبت کرنی ہے تاجر کی طرف، بیت کی نسبت کرنی ہے مہندس انجینئر کی طرف، اسم کی نسبت کرنی ہے لڑکے کی طرف، اور کتاب کی نسبت کرنی ہے لفظ اللہ کی طرف، بنت کی نسبت کرنی ہے اور طبیب ڈاکٹر کی طرف، مفتاح کی نسبت کرنی ہے سید۔ یہ کام کرنا ہے۔ اب اس کو بناتے چلے جائیں۔ قلم اور حامد کیا کریں، کیا بن جائے گا یہ؟ جی قلم حامد، قلم حامد، باقی سارے حضرات بھی اب ساتھ دیتے جائیں۔ بیت یہ عباس، جی بیت عباسن، اب یہاں پہ یہ کام کرتے چلے جانا ہے کہ پہلے الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے اس پہ سے تنوین کو ختم کرنا ہے، اور دوسرے لفظ پر ہم نے کیا کرنا ہے، کسرہ زیر یعنی زیر دینا ہے۔ تو قلم حامدن بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا، حامدن بن جائے گا۔ بیت عباسن بن جائے گا۔ اب یہاں پہ کیجیے گا غرفۃ علی کیا بن جائے گا؟ جی غرفت علی، غرفۃ علی، دفتر سعید بن جائے گا۔ باقی حضرات بھی ساتھ دیجیے گا کہ کیا بن جائے گا، دفتر دفتر سعید کیا بن، سعید، صحیح دفتر دفتر سعید بن سعید، جائے گا۔ اور مندیل یاسر، مندیل کا مطلب رومال ہے جی، کہ اس کو کیا کریں گے جی، مندیل یاسرین، مندی، ہاں مندیلو، اب اس کو ہم کیا بنا دیں گے مندیلو، اور یاسر کو کیا بنا دیں گے یاسرن، مندیلو یاسرن، یاسر سرین، کا مندیل، یاسر کا رومال۔ یہ قمیص اور عمار اس کو کیا کر دیں گے جی بتائیے گا؟ قمیص قمیص و عمارن، عمارن، قمیص و عمارن، سریر خالدن اس کو کیا خالدین، کر دیں گے؟ ہاں جی سریر سریر خالدین، سے کیا، سریر خالدن ہو جائے گا۔ ایک چلیے جی سوال یہاں ایسے، پہ، اگر خالد کی جگہ عبداللہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سریر عبداللہ ہن ہاں ہوگا کہ ہی نہیں نہیں ہوگا؟ نہیں ہی نہیں، ہوگا نا؟ اب یہ دیکھیے نا سریرو اصل میں کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوگی نا، آپ نے ذرا اولمپک والی چھلانگ لگائی تھوڑی سی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، شطر ہم آپ کو کیچ کر لیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ سریرو اصل میں کیا ہے، سریرو ابدن ہے، آگے سمجھ میں، جی ایک بندے کا بیڈ، یہ تو ٹھیک ہے نا، ایک بندے کا جی بیڈ، لیکن ہم نے کیا کیا، اس بندے کی آگے بھی نسبت کر دی۔ اب ایک سریر کی نسبت ہوئی عبد کی طرف، اور عبد کی نسبت ہوئی اللہ کی اللہ طرف۔ کی اللہ، طرف۔ تو اب ہم نے کیا کیا، درمیان میں اس کا تنوین کو ہٹایا، کیونکہ ہم نے کہا بھی تنوین نہیں آنی چاہیے اس کی، جب اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو اب تنوین نہیں آنا چاہیے، تو ہم نے اس میں سے تنوین کو ہٹایا، تو اس کو سریرو ابدی کر دیا، اور لفظ اللہ کی طرف بھی نسبت ہوئی تو اس کو بھی کیا کر دیا، اب کیا بن جائے گا سریر عبد اللہ، ٹھیک ہے نا، سریر عبد اللہ، عبداللہ، عبداللہ، اب عبداللہ چونکہ نام ہے اس کا ترجمہ نہیں کرتے، عبداللہ نام ہے نا تو نام کا ترجمہ نہیں کرتے، تو عبداللہ کا بیڈ، تو اب یہ پڑھا تو اس طرح جائے گا، سریر عبداللہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ سریر عبداللہ ہی پڑھیں گے تو عربی آپ کی غلطی نکالے گا، اگر جی آپ نے غلط پڑھا تو کیوں غلط پڑھا، اب اس کی ریزن آج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا، ٹھیک ہے بعض نا۔ دفعہ میں دال پہ زبر بھی آئی تھی ہاں یہ جب آئے گا مثال کے طور پر قرآن میں، ان کئی آ دفعہ جائے دیکھیں۔ گا، ہاں ان یا اشہد ان محمدن عبدہ، ٹھیک ہے نا، یا ان عبد اللہ، یا ان عبد اللہ، یہ آگے کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا، عبد اللہ یہ آتا ہے، یہ آگے کا سبق ہے، ابھی اس کو فی الحال رہنے دیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو سریر عبداللہ بن جائے گا یہ جب آپ یہ کریں گے جی۔ یہاں پہنچے تھے مفتاح البیت پر ہم پہنچے تھے، کر دیجیے گا اس کو جی۔
مفتاح البیت حضرت ایک سوال اور تھا، یہ عمارن کیوں ہوتا ہے، خالدین کیوں ہوتا ہے، خالدی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اصل میں ویسے دیکھیں نا تو یہ معرفہ ہے۔ الفاظ معرفہ ہے، تو میں کہتا ہے کہ یہ الفاظ معرفہ ہونے کے باوجود کیا ہوں گے، یعنی تنوین آنے کے باوجود یہ معرفہ رہیں گے، تو یہ الفاظ تنوین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ ان الفاظ کے اوپر آپ الف لام لگا بھی دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر کہیں پر الخالد آ جائے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو الخالد آ جائے گا تب بھی ہے، لیکن عام طور پہ یہ خالد دن یا خالدن ہی آئے گا، تنوین کے ساتھ ہی آئے گا، نام ہونے کا، جیسے محمد ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمدن ہے، تو اب یہ لفظ محمدن یہ تنوین کے ساتھ، المحمد نہیں آتا، اگرچہ معرفہ ہے تو تنوین کے ساتھ ہی۔ تو آپ یہ سمجھ دیجئے گا کہ بہت سے اسماء ایسے ہیں عربی زبان کے اندر، بہت سے اسماء نام ایسے ہیں جو معرفہ ہونے کے باوجود تنوین کے ساتھ آتے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیے گا تو پھر کنفیوژن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ایسا تو نہیں ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ بیسیکلی بائی ڈیفالٹ تنوین ہوتا ہے، اس کے معنی تنوین ہو، کیا یہ وجہ تو نہیں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے نا کہ اصل تو کسی بھی لفظ میں نکرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عمومی لفظ کا عام ہونا ایک کامن بات ہے نا، خاص ہونے کے لیے وجہ ہونی چاہیے نا، بھئی اتنی چیزیں ہیں، اب لفظ بیتن ہے وہ تو ایک کامن چیز ہے، بیتن کوئی سا بھی گھر ہو سکتا ہے، اس گھر کی خاصیت کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کہ کون سا گھر، کس کا گھر، کس جگہ پر گھر، کون سی اسٹریٹ پر گھر، وہ کوئی خاصیت آئے گی تو وہ خاص بنے گا۔ تو یہ تو ایک اب ایک فلسفی کی طرف چلے گئے ہم، یعنی لنگوسٹک فلسفی کی طرف چلے گئے کہ عمومی طور پہ الفاظ میں نکرہ عام ہے، معرفہ ہونا خاص بات ہے۔ بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کے اندر ایسے نام ہیں جو کیا ہوتے ہیں، ایسے نام ہیں جو تنوین کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کر لیا ہم نے مفتاح البیت، مفتاح البیت کر لیا جی، مفتاح البیت، ہاں آگے بھی کرتے جائیے گا بھائی، باقی ساتھی ساتھ دیجیے گا ذرا۔ دکان التاجر کیا بن جائے گا دکان جی، باقی ساتھی بھی التاجر، ساتھ دیں، دکان التاجری، بیت المہندس اس کو بھی کیجیے گا جی، بیت المہندسی، باقی نہیں بول رہے۔ بیت المہندس پتہ نہیں کیا ہوا باقی ساتھیوں کو۔ اسم الولد جی، اسم اسم الولدی، اسم الولد اسم الولد کیا ترجمہ کریں گے اس کا جی؟ لڑکے کا نام، لڑکے کا نام، اور کتاب اور لفظ اللہ تو کیا بن جائے گا یہ جی؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اللہ اب بنتن الطبیب، اب یہ کیا بن جائے گا؟ بنتن بنت الطبیب، الطبیب، بنت الطبیب۔ اب یہ لفظ بنت کے اوپر ہم تنوین ختم کر کے ضمہ دیں گے، الطبیب کے نیچے کسرہ دیں گے، تو بنت الطبیبی ڈاکٹر کی بیٹی۔ مفتاح السیارہ یہ کیا بن جائے گا؟ مفتاح السیارہ کیا بن جائے گا؟ سیارتی، گاڑی کی چابی۔ مفتاح السیارہ جی، مفتاح السیارہ، جزاکم اللہ خیر۔ اب اسی طریقے سے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، نیچے جو آ رہی ہے اس کو پڑھیے گا کیا لکھا ہے جی؟ باب المدرستی، باب المدرستی کا مطلب کیا بنے گا؟ اس میں مدرسے دروازہ، کا دروازہ۔ مدرسے کا دروازہ۔ اگلا پڑھیے گا، اگلا کیا لکھا ہے جی؟ حمار الرجلی، حمار الرجلی، حمار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گدھے کا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مرد آدمی کا کا گدھا، گدھا، آدمی کا گدھا۔ اب آگے اس کو کیا پڑھیں گے؟ پڑھیے گا، شاباش۔ بیت حامدی، حامد کا گھر، بیت حامدن، ٹھیک ہے نا، بیت حامدن حامدین، یہ تنوین آتی ہے اس کے اوپر، تو بیت حامدن حامد کا گھر۔ آگے اس کو پڑھیے گا کیا لکھا ہے یہ؟ سیارت سیارت المدیر، المدیرین، ہاں، سیارت اس کو ہم المدیری، ہاں سیارت المدیری، کہ مدیر پرنسپل کی طرف سیارے کی نسبت ہو گئی، تو سیارت المدیری۔ آگے چلیے گا، اس کو کیا پڑھیں گے ہم جی؟ مندیل عمارین، مندیل عمارن کا ترجمہ کریں گے اس کا؟ عمار کا رومال، رومال، عمار کا رومال جی۔ آگے چلیے گا، اسم الطالبی، طالبی، اسم الطالبی کا ترجمہ کریں گے اس طالب کا؟ علم کا نام، طالب علم کا طالب علم، نام۔ یہ عام طور پر جب آپ کا کوشچن پیپر آتا ہے
تو اس کے اوپر وہ آگے یعنی آنسر پیپر، سوری کوشچن پیپر نہیں، آنسر پیپر آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اسم الطالبی، کہ اسٹوڈنٹ کا نام کیا. آگے چلیے گا لفظ اس کو پڑھیے گا، کیا لکھا ہے یہ؟ بیت بیت اللہ اللہ، اللہ کا گھر. ہاں اب اس کو کیا پڑھیں گے دیکھیے گا. فی فی کتاب اللہ. اللہ. ہاں نہیں، فی بی کتاب بلا. اللہ. کی وجہ سے زیر آ گیا. ہاں جی. دیکھیے فی کے بعد تو جب یہاں کتاب آئے گا تو تو ہم نے کتاب اس کے جو ہے وہ مجرور ہو ہاں جائے گا. اگر ہوتا فی کتاب ایک کتاب میں، لیکن ہم نے کیا کرنا تھا، اس کتاب کی آگے نسبت کی، کس کی طرف نسبت کی؟ لفظ اللہ کی طرف نسبت کی ہم نے. جب ہم نے لفظ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی تو ابھی کیا بن گیا؟ اب دیکھیے گا ذرا اس کو، اس کی طرف دیکھیے گا تو اب یہ کیا بن گیا؟ کتاب اللہ. اب فی کتاب، یہ تنوین کو ختم کرنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ تنوین کو ختم. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے گا، آگے پڑھیے گا جی، کیا لکھا ہے؟ من بیت بیت المدرسی. المدرسی. بیت من کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دوبارہ زیر پڑھیے گا. من بیت المدرسی. ہاں من بیت المدرس. اب ان دونوں کے اندر ہم کسرہ پڑھیں گے. من کی وجہ سے بیتی ہو گیا، اور بیت کی چونکہ نسبت ہو رہی ہے اس کی طرف، مدرس کی طرف، تو کیا پڑھیں گے؟ من بیت المدرسی، مدرس کے گھر سے. آگے چلیے گا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ علی مکتب المدیری. علی مکتب المدیر. چلیں جی یہ بھی ہو گیا. اب نیچے اب والی جو تمرین ہے الحمدللہ وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب یہ والا کیجئے گا تھوڑا سا، اس کو میں ذرا. این بیت المدرسی ہوا بعید. جی آسان ہے یہ تو. جی جی مدرس بتائیے کا کیا گھر کہاں ہے؟ وہ جی دور ہے. ہوا اس دور میں ہے. ذالکہ کیوں نہیں یوز کریں گے؟ کہاں پہ؟ ہوا ہاں اصل میں جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو نا، یعنی اگر گھر وہ پوچھتا ہے این بیت المدرس، ہم کہیں کہ ذالکہ بیت المدرسی، وہ مدرس کا گھر ہے. یعنی جب کسی چیز کو پن پوائنٹ کر کے دکھانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پہ اس میں اشارہ آتا ہے. جب کسی چیز کا ذکر گزر چکا ہو اور اس کے ذکر کے بارے میں بتانا ہو، کوئی چیز بتانا ہو، تو وہاں پہ ہم ضمیر لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہوا لائیں گے. ذالکہ کا اشارہ تب ہوگا جبکہ ہم اس کو دکھانا چاہتے ہوں کہ وہ دیکھو وہ جو ہے نا وہ دور ہے، وہ دور گھر مدرس کا ہے، تو وہاں پہ اس میں اشارہ آئے گا. جی آگے چلیے گا، آگے پڑھیے گا جی. القرآن کتاب اللہ. جی آسان سا ہے تو. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب اس کو کرتے چلے جائیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہماری ایکسرسائز آ رہی ہے، اس کو دیکھتے چلے جائیے گا. یہاں پہنچے ہم جی نمبر 3 پر. کہاں کٹا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے. الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ بیت اللہ. اب ٹھیک ہو الکعبۃ گیا بیت نا؟ اللہ. اب ٹھیک ہو. ہاں جی الکعبۃ بیت اللہ. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کعبہ کعبہ اللہ کا گھر کعبہ ہے. اللہ کا گھر ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. اچھا اب اس کو بریکٹ میں رکھیے گا اور باقی کا ترجمہ کیجیے گا. جی کرتے چلے جائیں. محمد رسول اللہ. ہاں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بریکٹ میں ہے، وہ کہ اللہ کے نام، اللہ کے نبی کے نام سے درود شریف ہم نے پڑھ لیا. جی لیکن ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ ان 3 الفاظ کا ترجمہ کریں گے. ترجمہ کیجیے گا، بہت آسان ہے. محمد محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول محمد ہیں. اللہ کے رسول صلی ہیں. اللہ اب دیکھیے صلی ہاں اب اللہ یہ علیہ وسلم. جی رسول اب اللہ. یہاں ہاں رسول اللہ، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ رسول اللہ آ جائے گا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ وہ آ گیا، اب فعل بھی آ گیا جو کل ہم نے پڑھا تھا. کہ اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اچھا پڑھیے گا ایک سوال، محمد دو ہوگا صرف؟ محمدن. محمد محمدن اس میں محمد تنوین آتی رسول ہے. اللہ بھی ہوگا نا، یہی ہو جائے گا بغیر الف لام کے. ہاں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. اب یہ آگے 5واں نمبر کیجیے گا جی. خرج المدرسی من غرفت المدیری. من غرفت المدیری. ہاں کیا ترجمہ کیا کریں گے آپ اس کو؟ ہاں
جی मुदर्रिस निकले घर मुदीर से, के कमरे से, प्रिंसिपल कमरे से। मुदीर, अब ये मैंने कहता है यहाँ से तर्जुमा शुरू करते हैं हाँ, कि प्रिंसिपल मुदीर, हाँ, प्रिंसिपल के कमरे से गुरफा, तो यहाँ से तर्जुमा का शुरू करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। प्रिंसिपल के कमरे से निकले। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि खरजा फेल है, वो निकला, और कभी कभार जो उस काम का करने वाला होता है उसको अल्फाज में भी जाहिर करते हैं। अगर सिर्फ खरजा हो, अगर सिर्फ खरजा या सिर्फ दाखला हो, तो इसका तर्जुमा बनेगा कि वो निकला, वो दाखिल हुआ। लेकिन अगर इसके बाद कोई लफ्ज आ जाए जैसे खरजा ज़ैदुन, अब तर्जुमा क्या करेंगे? ज़ैद निकला। या दखला अमरुन, तो अब तर्जुमा क्या होगा कि अमर दाखिल हुआ। इसको हम ज़म्मा के साथ ही पढ़ते हैं, पेश के साथ। जो किसी काम का करने वाला हो, जिसको हम फाइल भी कहते हैं, उसको हम ज़म्मा के साथ, पेश के साथ पढ़ेंगे। तो इसीलिए खरजल मुदर्रिसी पढ़ना ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये गलत है। इसको खरजल मुदर्रिसी पढ़ना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि जेर पढ़ने की दो वजूहात हैं। फेल का आना ये उसके जेर पढ़ने की कोई वजह नहीं है, इसको ज़हन में रखिएगा। खरजल मुदर्रिसु, मुदर्रिस निकला। अच्छा भाई, कहाँ से निकला? मिन गुरफतिल मुदीर, कहाँ से निकला? मुदीर के गुरफा, कमरे में से निकला। आगे चलिएगा जी, आगे चलिएगा, आगे नंबर 6 करते हाजा हैं। बैतु हामिदी हामिदिन, हामिदिन जी जी, वज़ालिका बैतु खालिदिन। अब देखिए हाजा आ गया जो करीब के लिए है, और ज़ालिका आ गया दूर के लिए। क्या दूर के तर्जुमा लिए। करें? जी जी, ये तर्जुमा हामिद का करें। घर है और वो खालिद का घर है। खालिद का घर है। वो खालिद का घर है। चलिए जी, अब आगे चलिएगा। इसको कौन करेगा भाई? कौन हिम्मत करेगा इसके लिए, 7वें नंबर के लिए? जी कीजिएगा। इब्नु अम्मार, हाँ जी, ठीक है, इब्नु अम्मारिन तालिबुन शाबाश। व अब्नु यासिरुन ताजिरुन। इब्न है ताजिरुन, कि अबन है? इब्न, लफ्ज इब्न है, इसको हम पढ़ेंगे इब्न है। इब्नु, हाँ, इब्नु अम्मारिन। अब इसका तर्जुमा भी इब्नु कीजिएगा अम्मारिन, आसिम भाई। जी हाँ आसिम भाई, तर्जुमा भी कीजिएगा इसका। जी। अम्मार का बेटा तालिब इल्म है और जी, यासिर का बेटा ताजिर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आगे ना, बिल्कुल देखिए, अब ये इस पर आ जाइएगा। अब कौन करेगा? अब कौन हिम्मत करेगा? 8वां जी, जी कौन हिम्मत करेगा? बैतुल नहीं, मुदर्रिसी मुदर्रिस बैतुन व जी बैतुत ताजिरी करीबुन। करीबन, आसान है ये तो। जी जी, करें, मुदर्रिस तर्जुमा का करें। घर दूर है और ताजिर का घर करीब है। ताजिर के करीब है। जी, हुजैफा भाई कहाँ हैं? हुजैफा भाई, जी जी जी, हिम्मत फरमाइए, हिम्मत। जी जी फरमाइए। हादा मिफ्ताह सैयारती, जी जी ये गाड़ी की चाबी है। जी आईना जी, मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है? घर की चाबी कहाँ है? जी आगे चलिएगा। जी हमारे गुलाम मुस्तफा भाई हिम्मत फरमाएंगे। जी जी, पढ़ेंगे इसको। चलो मैं ख्याल मसरूफ है, कोई दूसरे साथी पढ़ ले, कोई और साथी पढ़ लेंगे। मैं क्या पढ़ता या हूँ, वो म्यूट पे है सर, मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ नहीं, हो सकता है वो मसरूफ होंगे। आगे जी देखिएगा जी। मन अंत या वलद, जी शाबाश। हाँ हाँ, अना या वलद। अना इब्न अब्बास। जी इसको एक बात याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि या वलद, जब या आ गया ना, उसके बाद इसको या वलदू पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? या वलदू पढ़ना है। मन अंत या वलदू, जी, इसका तर्जुमा कीजिएगा। जी तर्जुमा करें इसका। तुम कौन वो किस कौन हो ए लड़के? का बेटा है? हाँ कौन हाँ, हो ए अब आगे लड़के? उसका, हाँ अब आगे क्या जवाब जी, दे रहा है? आगे पढ़िएगा। अना इब्न अब्बासिन, हाँ, क्या मतलब? मैं अब्बास का बेटा हूँ। अब्बास का बेटा हूँ, शाबाश। अब आगे चलिएगा, आगे कौन 11वां कौन करेगा? जी जल्दी कर ले ताकि एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। इसी एक्सरसाइज को मैं दे दूंगा फिर आपके होमवर्क के तौर पे, ठीक है ना? व जी इब्नु मन हुआ,
جی اور تم کس کے بیٹے ہو؟ ہوا نہیں ابن دوبارہ خالد دیکھیے گا. وہ ہوا ابن کا مطلب من کیا ہوا جی وہ ہاں کس کا وہ بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ آگے ہوا چلیے. ابن خالد وہ خالد کا شاباش. بیٹا. خالد کا بیٹا. ابن خالدن. آگے چلیے گا. اب دیکھیے اس ادھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو بریکٹ میں آ جائے گا. اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ اینا پڑھیے گا. کون پڑھے گا اس أين کو؟ مسجد رسول مسجد. الله؟ ہاں اینا مسجد. اب دیکھیے یہاں پہ دو جگہ زیر آئے گا, اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا. پہلے ہم نے کیا کیا, لفظ مسجد کو لفظ رسول کی طرف اس کی نسبت کی. جب لفظ مسجد کی نسبت ہوئی تو مسجد رسول یہ بن رہا تھا. مسجد رسول ایک رسول کی مسجد. لیکن اب ہم نے کیا کیا, اس آگے لفظ رسول کی بھی لفظ اللہ کی طرف نسبت کی. لفظ اللہ کی طرف نسبت کی تو اب ہم کیا بن جائے گا, رسول کی تنوین کو ختم کریں گے تو مسجد رسول اللہ. اب ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے لفظ اللہ سے. اللہ کے رسول کی مسجد. تو این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی مسجد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا جواب آ گیا, اس کو پڑھیے گا جی. هو في المدينة المنورة. ہاں وہ کہاں پر ہے؟ آسان سی بات ہے وہ مدینہ جی, المنورہ. مدینہ منورہ میں ہے. اللہ تعالی ہم کو مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے. یہ بار وہی بار اصول نصیب ہو گیا عبداللہ والا. جی جناب علی بالکل. آپ ماشاءاللہ, تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ ذہین آدمی. آگے چلیے گا. سر یہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی جی وہاں پر بھی جب آپ لکھیں گے نا محمد, تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی آئے جی گا. وہاں پہ پیش آ رہا ہے. ہاں وہاں پہ تو پیش ہی آئے گا نا, کیونکہ محمد اب اس کے بارے میں ہم نے ایک خبر دے دی. یہ پہلا لفظ جیسے ہم آیا تھا نا, جو ہم جملہ بناتے تھے تو پہلا لفظ لاتے تھے جس کے بارے میں ہم نے کوئی بات بتانی ہوتی تو ہمیشہ معرفہ ہوتا تھا. اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آگے نہیں کر رہے, بلکہ اس لفظ کو لا کر اس کے بارے میں ایک چیز بتانا مقصود ہے. تو یہ محمد کہہ دیا. اب اگلا آدمی منتظر ہے کہ اچھا بھی آگے بھی تو بتاؤ کیا ہے. تو ہم نے اب اس میں اس کی خبر دی رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب اس کی اگر نسبت ہوتی نا اس لفظ کی طرف, پھر یہ لفظ کسرہ میں جائے گا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو عربی زبان میں زیر زبر پیش بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہیں سے یہ باتیں ہمیں انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اب 2 منٹ رہ گئے اور میں ذرا جلدی سے کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ ہم وقت پہ اپنا سبق ختم کر سکیں. اب اس کو ہم کیا کریں گے, بنتو جی جلدی بتائیے. بنت حامد فی المدرستی. مدرسہ فی المدرستی. اچھا اس کا ترجمہ کریں گے. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے. آگے چلیے گا. وبنت محمد جی فی الجامعۃ. فی الجامعۃ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے. آگے چلیے گا. ہاں جی اس کو کریں گے جی. اسم المدرسی جی جی سعید. سعید. اور اسم المہندسی مہندس المہندس ہے. یہ المہندس ٹھیک ہے نا, میم پر پیش, ہا پہ زبر, نون پر ساکن, مہندس. ٹھیک ہے نا, المہندس. ٹھیک ہے, تو اسم المہندسی یہ اسم مہندس کو کہتے ہیں, انجینئر کو. اسم المہندس انجینئر کا نام. اسم المہندسی انجینئر کا نام کیا ہے؟ خالد. جی آگے چلیے گا. 15 نمبر پہ ہم پہنچے ہیں. جی عم کا مطلب بتاتا ہاں چچا. امل طالب غنی. جی ام کو ہمیشہ ہم کیا پڑھیں گے جب شروع کا پہلا لفظ آ رہا ہے. ہاں جی ام الطالب غنی.
غنیون، آسان سی بات ہے، طالب علم کا چچا امیر ہے، غنی ہے. غنی ہے. اب یہاں پہ پہنچیں گے 16 نمبر پہ، جلدی سے کیجیے گا. اس میں ہم نے طالب کے نیچے زیر کیوں دی تھی؟ ام کی نسبت ہے نا، طالبی ام طالبی، یعنی جو ام ہے چچا ہے اس کی نسبت طالب کے، طالب کا چچا، طالب علم کا چچا، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو دیا. جی آگے کریے گا. باب المسجد مفتوح و باب المدرستی مغلق. مدرستی، مدرسہ، یہ لفظ مدرسہ ہے. لفظ کیا ہے؟ لفظ مدرسۃن ہے، ٹھیک ہے نا. تو ال آ جائے گا تو اس کا پھر ہم تنوین ختم کریں گے. تو باب اس کو کیا ترجمہ کریں گے بتائیے گا. جی باب مسجد کا المدرسہ، دروازہ کھلا ہے اور جی مدرسے کا دروازہ بند ہے. بند ہے. آگے چلیے گا. خال کا مطلب ماموں ہے. جی جی قال حامد فقیر. فقیر. حامدن جی فقیر. خالو، اس کو خالو پڑھیں گے، اس کو حامدن پڑھیں گے. خالو حامدن، حامد کا ماموں بیچارہ فقیر ہے، اس کے لیے غریب دعا ہے خیر یا فرمائے. فقیر ہے. غریب ہے یا فقیر ہے. آگے چلیے گا، آخری ہے الحمدللہ ہمارا. جی جی سیارۃ عباس فی الشارع. جی جی عباس ترجمہ کی کریں. گاڑی سڑک پر ہے. سڑک پر ہے، بس. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کرے، اللہ کا شکر ہے. یہ زیر زبر کے بغیر عربی زبان کا پڑھنا آسان نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جہاں آپ لوگ آج پہنچے ہیں، میرا LLM کا اسلامک یونیورسٹی میں LLM کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے سامنے عربی پڑھ رہا تھا ایک دفعہ. تو مجھے پرانی بات یاد ہے، وہ غلطیاں کر رہا تھا. تو یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے آج سیکھ رہے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اچھا آگے یہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، لیکن تمرین باقی ہے. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ میں اس کو مکمل کریں گے. اچھا بھئی، وہ اکثر ہمارے ساتھی جو ہے نا، 3-4 ساتھیوں نے کہا ہے کہ یہ 6:30 ہی رکھا جائے. ہمارے فہیم بھائی بھی کہہ رہے ہیں 6:30 رکھیں، بھائی غلام مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب بھی 6:30 کہہ رہے ہیں. تو فی الحال 6:30 کرتے ہیں. اب جب صحیح، فجر کو 5-10 منٹ اوپر جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ مشورہ کر لیں گے. فی الحال 6:30 یہ، ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.